اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ 11 ستارے سے مراد حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام تھے. چاند سے مراد ان کی والدہ تھی. تو 11 ستارے، سورج اور چاند نے حضرت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کی تعبیر بعد میں یوں ہوئی کہ 11 بھائی اور والدین کریمین نے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے، یا یوسف علیہ السلام کی ماں نے ان کو سجدہ کیا. اور یہ سجدہ بھی کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا. احتراماً کسی کی تعظیم کے لیے، تحیت کے لیے، جس کو سجدہ تحیہ بھی کہتے ہیں. ادب کا سجدہ، احترام کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ، عقیدت کا سجدہ. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. لیکن بعد کی جب اس کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو پھر آپ کی تشریف آوری سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب شریعتوں میں جو تبدیلیاں ہر دور میں ہوتی رہی تھی، اب شریعت محمدی تمام شریعتوں کو شریعت محمدی نے منسوخ کر دیا، اس کو کینسل کر دیا، اس کو ابالش کر دیا. اب احکام جو ہیں وہ صرف اور صرف قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے رہیں گے. یہ شریعت قیامت تک رہے گی. احکام قرآن اب قیامت تک چلیں گے، اور اس کے خلاف کوئی قانون، اس کے آگے کوئی قانون، کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ نہیں چلے گا. قرآن ہو برہاننا نسخ ادیان مدد، یعنی آپ کا لایا ہوا قرآن مسلمانوں کے لیے دلیل اور برہان ہے. اس جاءنا احکام ہو کل صحف سار العدم، جب آپ قرآن کے احکامات آ گئے تو تمام صحیفے اور ان کے قوانین جو ہے وہ سب کینسل ہو گئے. اب صرف قرآن قرآن کا ہے. شریعت جو ہے وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی، اور اپنے بندوں، اپنے جو ہے امتیوں کو انہوں نے ارشاد فرمایا، حکم دیا. قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے دلیل ہے، سرکار کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کا طریقہ، ان کا میتھڈ، ان کا عمل وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اب ان کے نیچے والے اگر کوئی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہے، تو اس کے عمل کو ہم پرکھیں گے کہاں پر؟ صحابہ کے اعمال کے آگے. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضا کا پروانہ عطا فرمایا، ان سے راضی ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا حضور کو سجدہ کیا، یا جب صحابہ کرام نے حضور کو سجدہ کرنا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ نے سجدہ کا حکم ان کو دیا، اجازت دی، اپنا خود سجدہ کروایا؟ نہیں، ہرگز نہیں. آقا علیہ السلام نے کبھی بھی خود اپنا سجدہ نہیں کروایا. اور وہ کیسے کرواتے؟ ایک نبی کی آمد، ایک نبی کی تشریف آوری دنیا میں، نبی کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ نبی اللہ کے بندوں کے سروں کو غیر خداؤں کے جو ہے آگے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے. بندوں کے سروں کو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نبی آتا ہے. اگر خود نبی اپنا سجدہ کرانے لگے اور اپنے آگے وہ بندوں کے جبینے جو ہے وہ جھکوانے لگے تو پھر نبی کے آنے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ بے شمار احادیث ہیں، یہ ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ہی مشہور حدیث، صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک علاقے میں گئے، ایک سلطنت میں
اس زمانے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، جہاں پر بت پرست بھی کہیں بادشاہ تھے، کہیں پر یہودیوں کی تھی حکومت، تو کہیں پر جو ہے نصرانیوں کی تھی، کہیں پر آگ کی پوجا کرنے والے. تو ایران یا کس مقام پر فارس میں ایک مقام ہے ہیرا. تو مقام ہیرا میں جب آپ گئے تو آپ نے ہیرا میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے. اب یہ صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اپنی قوم کو اپنا سجدہ کروا رہا ہے، اور قوم کو دیکھا کہ اس کے آگے سر جھکا رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، تو آپ نے دل میں سوچا کہ اس جاہل بادشاہ سے تو بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو سجدہ کیا جائے. یہ دل میں انہوں نے سوچا. پھر وہاں سے آپ رضی اللہ عنہ واپس جب مدینہ منورہ آئے، سرکار دو عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سفر کا سارا واقعہ بیان کیا. دوران سفر کا واقعہ جب انہوں نے بیان کیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ اس بادشاہ سے تو بہتر اللہ کے رسول ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے. تو یہ سن کر سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے اس غلام سے، اس صحابی رسول سے، وہ سرکار کے غلام تھے اور ہمارے آقا ہیں، صحابی رسول اگر وہ سرکار کے غلام ہے اور ہمارے آقا ہیں، تو ان سے فرمایا اگر میرے وصال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو، میری مزار اقدس کے پاس سے گزرو، تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا مت کرنا، اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں میری امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے کہ شوہر کا حق اس پر بہت بڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اب وہ جاہل پیر، وہ فساق و فجار، وہ ڈھونگی پیر جو لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ فاسق و فاجر جو ایسے ڈھونگیوں، پاجیوں، پاکھنڈیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، جن کے قدم کبھی مسجد کی طرف نہیں آتے، جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک، رزق دینے والے رازق پروردگار کو، پالنے والے کو کبھی سجدہ نہیں کرتے، اس کے در میں آ کے، اس کے گھر میں آ کے کبھی نماز میں اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، وہ ان گانجڑوں کو، ان جو چرسیوں کو جا کے ان کے آگے اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یہ اس کا حکم بھی آپ کو بتا دوں گا. تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور کرنے والا کرانے والے دونوں لعنتی ہیں، بدکار ہیں، جہنمی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی فقیر کے لیے، نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، شہید کے لیے نہیں، امام کے لیے نہیں، شیخ کے لیے نہیں، استاد کے لیے نہیں. کسی کے اگر کوئی ہے سجدے کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین، گدی نشین بہت مشہور ہستی ہے، اور بہت کھیل بھی کھیلے انہوں نے، بہت گڑبڑ بھی کی، الہاد بھی کیا. خواجہ حسن نظامی جناب والا نے ایک کتاب اچھا لکھا، پیر کو سجدہ تعظیمی، پیر کو سجدہ تعظیمی، اور اس میں جواز پیش کیا کہ پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان سے اچھے مراسم بھی تھے، تعلقات بھی تھے، روابط بھی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت تو اپنے وقت کے مجدد تھے.
اور مجدد کا کام، مجدد جو ہے وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتا ہے اور دوست اور جو ہے دشمن کی پرواہ نہیں کرتا کہ غلط بات کرنے والا، غلط جو ہے بات کرنے والا، بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے، بدعت پہ عمل کرنے والا وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ان کی اس کتاب اپچے کے رد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مفصل رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجدۃ التحیہ، جس میں اپنے قرآن، حدیث، فقہا اور امت کے اکابرین و اسلاف کے یہ عقائد، اقوال، اعمال کی روشنی میں اپنے کے تعظیمی سجدے کو اپنے حرام ہونے کا اس کا ثبوت دیا کہ یہ حرام ہے، مزار کے لیے، قبر کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھو ان سنیوں کو دیکھو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان جاہلوں کو دیکھو جنہوں نہ دین سیکھا نہ ایمان سیکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی شانوں میں یہ جو ہے توہینیں کرتے ہیں، یہ ان کی بارگاہوں کی بے ادبیاں کرتے ہیں اور اس کو عقیدت سمجھتے ہیں۔ ارے جو حق اللہ کا ہے وہ کسی بندے کو دینا یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی بندے کو دینا یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ جا کے عقیدت میں بالکل اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پہ، دروازوں پہ ایک دم پورے کے پورے سجدے میں لیٹ جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی جا کے بالکل دروازے کے سامنے بالکل سر سجدے میں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ سب حرام ہے۔ اور اگر کرنے والا سجدہ کرنے والا اس کے دل میں یہ نیت ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ خدا کا شریک ہے، یہ خدا ہونے کے لائق ہے، یا یہ سجدے کا مستحق ہے، یہ سمجھ کے وہ سجدہ کرتا ہے، تو وہ سجدہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور ایسے تعظیماً ادب کے لیے جا کے جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، جو جاہل، جو فاسق، جو فاجر، جو اوباش، اس میں عورتیں بھی ہیں، عورتوں کا تو مزارات پہ جانا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ جو جا کے کرتے ہیں یہ سب حرام کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی بددعائیں لے کے آتے ہیں، فرشتوں کی لعنتیں لے کے آتے ہیں، اللہ کی رسول کی لعنتوں کا ان پہ جو ہے بھرمار ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، فلاں ولی کی بارگاہ میں جا کے آیا لیکن عمل ایسا کیا کہ اللہ کا غضب کمایا، ولی کا غضب کمایا، اور جو ہے اپنے نام اعمال کو سب اس نے جو ہے سیاہ کیا۔ تو تم یہ نہ دیکھو کہ کون سجدہ کر رہا ہے، کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، جاہلوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ وہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ ہمارے لیے برہان ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے راہ عمل ہے۔ تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، ہاں انسان التعظیم اسلام میں ہے۔ وہابیہ خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، وہابی گروپ کے جتنے سارے گروپس ہیں، برانچز، شاخیں ہیں، چاہے دیوبندی ہوں، نجدی ہوں یا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ ہوں، یہ سب کے سب جو ہے یہ اس سجدے کو شرک کہتے ہیں۔ جاہل جو جا کے تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں اس کو وہابیہ شرک کا لیبل لگاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ انہوں نے سجدہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اس کو شرک کا لیبل لگا کے ظلم کیا۔ کیوں؟ شریعت مطہرہ میں جو بات مکروہ تنزیہی ہے اس کو کوئی مکروہ تحریمی نہیں کہہ سکتا، جو بات جو ہے مکروہ تحریمی ہے اس کو کوئی حرام نہیں